پاکستان کے پہلے MMA فائٹر داؤد جان یوسفزئی موجود ہیں جو کہ ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل لانے والے پہلے جو ہے وہ MMA فائٹر پلیئر بن گئے ہیں۔ یہ فرسٹ اور پہلا میڈل ہے پاکستان میں اسٹرائکنگ MMA میں۔ اپنا موبائل یا بائک جو مجھے ضرورت نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو کیمپ، اس کو بیچنا، اس کو سیل کرنا، اپنے ٹریننگ اور اپنا ملک اور قوم کا نام روشن کرنے کے لیے میں نے چیزیں کی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں نے پھر بھی تیسرا پوزیشن حاصل کر لیا پاکستان کے لیے۔ ناظرین، میرے ساتھ پاکستان کے پہلے MMA فائٹر داؤد جان یوسفزئی موجود ہیں جو کہ ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل لانے والے پہلے جو ہے وہ MMA فائٹر پلیئر بن گئے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ مقبول ہے کہ انہوں نے اس ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل تو ضرور لایا، لیکن اس ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی بہت سی ذاتی استعمال کی چیزیں بھی جو ہے وہ بیچ کر ورلڈ چیمپئن شپ میں جو اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ آئیے آج ان کی کہانی جو انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ داؤد جان یوسفزئی، پاکستان کے ایک ایسا نام کہ جن کو بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن پاکستان کے لیے MMA ورلڈ چیمپئن شپ میں جو ہے وہ پہلا میڈل لانے والی شخصیت بن گئے ہیں۔ محنت کتنی لگی، کیا کچھ کرنا پڑا؟ مارشل آرٹس MMA کی جرنی تو بہت لمبی تھی، لانگ تھی۔ اس میں کافی مشکلات آئی، فائنینشیل اور پھر فزیکل مشکلات، کبھی کبھار انجری وغیرہ، تو وہ سم ہاؤ الحمدللہ میں نے ایک دن اور اپنا ملک کا نام، اپنا قوم کا نام روشن کر دیا ورلڈ چیمپئن شپ میں۔ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ بڑی مشکلات ہوئی، تو کس طرح کی مشکلات تھیں؟ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی اس زیر استعمال جو چیزیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کے لیے اس ورلڈ چیمپئن شپ میں بیچ دی، تو کیا کیا بیچا، کتنے پاپڑ بیلے؟ ہاں، بہت سے چیزیں ایسے ہوتے ہیں، جرنی تو بہت لمبی تھی۔ سم ٹائم جب یونیورسٹی سے چھٹیاں آف ملتا تھا تو میں کراچی کے لیے کیمپ کے لیے جایا کرتا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے مارشل آرٹس اور پھر جتنے بھی اسپورٹس ہے وہ فائنینشیل سپورٹ بھی ضروری ہوتا ہے ایک ایتھلیٹ کے لیے، چونکہ میرے ساتھ اس طرح کا سپورٹ نہیں تھا، تو کیمپ کے لیے جانا، پھر سم ٹائم اپنا موبائل یا بائک جو مجھے ضرورت نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو کیمپ، اس کو بیچنا، اس کو سیل کرنا، اپنے ٹریننگ اور اپنا ملک اور قوم کا نام روشن کرنے کے لیے میں نے چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ میڈل جیتے ہیں تو پہلے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ میڈل کون سا جیتے ہیں، گولڈ، سلور یا برونز میڈل جیتے ہیں، تو پہلے تو یہ بھی لوگوں کو بتائیے گا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ فائٹ جو ہے وہ کس طرح کی رہی آپ کی ورلڈ چیمپئن شپ میں، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی سہولیات بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے یہ فرسٹ اور پہلا میڈل ہے پاکستان میں اسٹرائکنگ MMA میں۔ اس سے پہلے اسٹرائکنگ MMA میں ورلڈ چیمپئن شپ میں کوئی بھی میڈل نہیں لایا، میں برونز میڈل لے کے آیا ہوں، یہ میری اور قوم کے لیے بہت فخر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فائٹس بہت ٹف تھی، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا باہر کھیلنا، اور پھر آؤٹ کلاس پلیئرز کے ساتھ جنہوں نے باہر تھائی لینڈ میں، رشیا میں کیمپس کی ہوتی ہے، یہاں سے یونیورسٹی کا پلیئر، پھر کلب کا پلیئر وہاں سے کمپیٹ کرنا، یہ بہت مشکل تھی، مگر الحمدللہ ٹریننگ اتنی کی تھی، ایک پیاس تھی سکسیس کی، ایک میڈل کی، کہ کوئی ڈر نہیں تھا، فل کانفیڈنس کے ساتھ الحمدللہ میں کھیلا ہوں۔ 3-4 کنٹریز کے فائٹرز کو میں نے ہرایا ہے، تھائی لینڈ کو، انڈونیشیا کو، الجیریا کو، پھر سلوویکا جو یورپین کنٹری ہے، اور اس طرح سیمی فائنل میں انفارچونیٹلی 1-2 پوائنٹ سے ہار گیا، مگر الحمدللہ میں نے پھر بھی تیسرا پوزیشن حاصل کر لیا پاکستان کے لیے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، مجھے بتائیے گا کہ فیوچر کے کیا پلانز ہیں، مزید اس طرح کے ایونٹس میں جو پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ٹریننگ جو ہے وہ آنے والے مستقبل میں کس طرح دیکھتے ہیں، کن کوچز کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جی، جیسے کہ محمد علی کہتے ہیں کہ پلیئر ایک کلب سے نہیں بنتا، اس کو ڈیفرنٹ کلبز میں جانا ہوتا ہے۔ جب آپ ڈیفرنٹ کلب میں جائیں گے آپ نیشنل چیمپئن بنیں گے، پھر باہر اگر آپ نے ورلڈ کے گولڈ اور سلور یہ میڈل لینے تو پھر آپ ڈیفرنٹ کنٹریز میں کیمپس کریں گے۔ تو مجھے جتنا لگتا ہے کہ مجھے ابھی باہر ٹریننگ کرنا چاہیے، رشیا میں، تھائی لینڈ میں، اس کے لیے اسپانسرز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اتنے وہ نہیں ہے، مطلب بزنس کلاس اور یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسپانسر امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ تو اگر اسپانسر مل جائے، گورنمنٹ، پولیٹیکل اتھارٹیز کا ہمیں سپورٹ مل جائے تو ہم کیمپس کریں گے، اور اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے بڑے سے بڑے میڈل لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جی بتائیے گا کہ جب آپ میڈل جیتتے ہیں اور اتنے بڑے لیول پہ جا کے جیتتے ہیں تو اس وقت کیا احساس سے اپنی جرنی کو یاد کرتے ہوئے کیا محسوس ہو رہا تھا؟ بہت ایک ایموشنل سا فیلنگز ہوتا ہے انسان کا، جب آپ پہلے تو میں فائٹرز کو کہتا تھا، وہ لوگ پوچھتے تھے کہ ویئر یو آر فرام، تو میں کہتا پاکستان، وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے، یورپینز، امریکنز، یہ یوکرین وغیرہ کنفیوز ہے، ویئر از دس، اچھا ہم کہتے تھے کہ ایشیا میں، بٹ جب میں چڑھا ہوں وہاں پہ اسٹیج پہ اور میرا
کنٹری کا جھنڈا اور پاکستان کا نام لیا، داؤد جان کا میڈل کا، تو پھر سب لوگ پہچان گئے، 600 سے زیادہ پلیئرز، کراؤڈ، اور سب پہچان گئے کہ یہ ایک ملک اور یہ ایک لوگ ہے فائٹرز اس میں موجود ہے. تو اس ٹائم فیلنگز ایموشنل ہوتے بالکل. کیا کتنا ایکسپینس جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے کوچز کا جو ہے وہ ایک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ اور جس ورلڈ چیمپئن شپ میں آپ جیت کے آئے ہیں، آپ نے اپنی موبائل اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو بیچ کے اپنے اخراجات پورے کیے ہیں، تو اس پہ کتنا ایکسپینس آپ کا آیا تھا جو آپ نے اپنی خود جیب سے ادا کیا؟ تقریباً 5,40,000 آئے تھے اس پہ، پر پلیئر کا، پر ایتھلیٹ کا. مگر اسپانسر نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی کوچز نہیں گئے تھے، مگر کوچز امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ چلا جائیں. تو آلموسٹ میرے ساتھ پورا وہ لسٹ، ہوٹلنگ اور ٹریول اور سب 5 lakhs to 6 lakh ہمارے پیسے آئے تھے. اچھا، فیوچر کے کیا پلانز ہیں داؤد جان یوسف زئی کے کہ پاکستان کے لیے کن کن ایونٹس میں جائیں گے اور مزید کون کون سے میڈل آئیں گے؟ فیوچر میں ایشین چیمپئن شپ آ رہے ہیں جو باہر ہے، اور اس کے علاوہ ورلڈ چیمپئن شپ آ رہے ہیں برازیل میں. اس کے لیے پریپریشن کی بہت ضرورت ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ اسپانسر مل جائے تو میں باہر کیمپس کروں گا، پرفارمنس اچھی ہوگی، ٹریننگ اچھی ہوگی. تو ایشین چیمپئن شپ اور اس کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ، اس پہ فوکس ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، میرے ساتھ داؤد جان یوسف زئی موجود ہے، پاکستان کے پہلے MMA فائٹر ہیں، اور یہ ورلڈ چیمپئن شپ میں جو پاکستان کے لیے میڈل جیت کر جو ہے اب اپنے ملک جو واپس آ چکے ہیں. اور ان کے بارے میں جو ہے مقبول یہی ہے کہ انہوں نے پہلے ورلڈ چیمپئن شپ میں جو اپنی شرکت کو یقینی بنایا، تو وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ کچھ ذاتی چیزوں کو بیچ کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا. یہ تمام تر جو کہانی تھی داؤد جان یوسف زئی کی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.